ریاست کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ایک مستحکم معیشت کی اور ایک امن و امان کی۔ انسانی حقوق کا تحفظ ہو یا عام آدمی کی خوشحال زندگی کا مسئلہ ہو، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور اگر ہم قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آئے گا تو ملک کو ٹھیک کر دے گا، معیشت کو ٹھیک کر دے گا، ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دے گا، لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس محاذ پر جنگ لڑنی ہے۔ بہت ہو چکا، 75 سال پہلے ہم نے یہ ملک حاصل کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے۔ مسلمانوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی امید پر، لا الہ الا اللہ کے نظام کی امید پر اپنی جانیں نچھاور کی۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے اپنی عصمتیں نچھاور کی۔ کیا کسی نے آج تک گریبان میں جھانک کر یہ سوچا ہے کہ 75 سال تک ہم نے لا الہ الا اللہ کا کیا مذاق اڑایا؟ کیا کبھی کسی نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کیا؟ من حیث القوم ہمیں سوچنا ہے، قیادت میں سوچنا ہے۔ اور یاد رکھو مری کے بھائیوں، میرے دوستو، اب ماضی کی لکیروں کی پیروی کرنے کی بجائے ہمیں نئے زاویے کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ ایک نیا سفر شروع کریں، ورنہ وادی تیہ کی طرح 40 سال گھومتے پھرتے رہو گے، منزل کا پتہ نہیں چلے گا۔ میرے محترم دوستو، یہاں انگریز بھی آیا، 150 سال تک یہاں پر قابض رہا۔ ہمارے اکابر کی تاریخ ایک درخشندہ تاریخ ہے کہ انہوں نے قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے اور اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہے۔ آج یہ جمعیت علماء، آج یہ پرچم نبوی میرے ان اکابر و اسلاف کی وارث ہے، ان کی قربانیوں اور ان کے نظریات کی امین ہے۔ اور یہ جمعیت علماء جو اپنی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے، اس کے پشت پر قربانیاں ہیں، اس کے پشت پر 100 سالہ جدوجہد ہے، اس کے پشت پر 100 سالہ ایک درخشندہ تاریخ ہے۔ پھر ہم پاکستان میں آج اپنے مقصد کی جنگ کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ افغانستان میں روس آیا تو وہاں کے لوگوں نے ہتھیار اٹھایا، ہتھیار پھینکے نہیں۔ امریکہ آیا تو امریکہ کو 20 سال تک لڑ لڑ کر باہر نکال دیا۔ مگر پھر بھی اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سپر طاقت ہے، تو میرے خیال میں اگر وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے تو وہ بھی احمق ہے، اور اگر ہم اس کو سپر طاقت سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی احمق ہیں۔ کل پرسوں ہی تو ہماری آنکھوں کے سامنے
شکست کھا چکا ہے، اور آج ایک بار پھر سرزمین فلسطین پر صہیونی قوتوں نے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، ہمارے بچوں پر 5,000 کے قریب چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں شہید ہوئی ہیں، ملبوں کے نیچے اب بھی دبی ہوئی ہیں، وہی ملبے ہی ان کے قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ یہ بزدل کا کام ہوا کرتا ہے جو چھوٹے بچوں پر بمباری کرتا ہے، عورتوں پہ بمباری کرتا ہے، پرامن شہریوں پر بمباری کرتا ہے۔ تمہیں جرت ہے تو پھر میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ بے شک بے شک۔ لوگ بڑے بڑے فلسفوں میں جا رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، جدلیات لڑا رہے ہیں۔ ہم تو صاف بات کرتے ہیں، المسلم اخو المسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے ظلم کے لیے اس کے سپرد کرتا ہے۔ اہل فلسطین ہمارے بھائی ہیں، اور آج پوری امت مسلمہ پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، اخلاقی حمایت ہو، سیاسی حمایت ہو۔ اور آج خدا کر کے اسلامی تنظیم کانفرنس کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ اکٹھی ہے، خیال رکھو، کمزور موقف مت دکھانا۔ کیا بات ہے، اگر امریکہ اور مغربی دنیا اپنے بحری بیڑے لا کر صہیونی قوتوں کی حمایت کر سکتا ہے، ان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے آ سکتا ہے، تو پھر مسلمان برادری اس کو کیا سانپ سونگ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں صرف رونے ہی کے لیے ہیں اور میدان میں نکلنے کے لیے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر افغانستان کے محاذ پر ہمارے بھائیوں پر تکلیف آئی، ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ایک مشکل گھڑی آئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ بے شک۔ اور جمعیت علماء